الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله الذي يحب المحسنين ولا يحب المعتدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يجرمنكم شنآنكم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك السلام علیکم. ہم لوگ درود کے بعد عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے آخر مطلب نبی کی بارگاہ اندر بلا تمہید ایک پنڈ کے اندر جس موضوع کا آغاز کیا سی جو نیند کے مطابق حقائق کا بیان پیش کرنے لگا. جنہاں دوستان نے ہم سنے انہوں نے موضوع کی ابتدا جلدی سمجھ آ جائے گی. جنہیں نہیں سنیا انہیں بات ہو جائے. خلاصہ اس موضوع کی
آخر میں جناب کے سامنے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ بیان کیتا سی کہ اس کے خلاف کئی اقوال نے کہ یزید شریف اعظم کی پڑھنا اللہ تعالیٰ معافی دے اس قول پڑھنے میں جڑا اس کے نہیں پیش کیتا ہے وہی نہیں آیا کئی لوگ ایسے حدیث بول رہے ہیں اور یزید کو خدا اگر ہونے لگ رہا ہے کہ منحوس نسل جی وہ دنیا ختم ہو گئی یہ گل میں بڑی مختصر منہاج سننا سبحان اللہ المنتقى من منهاج السنة النبوية كتاب امام شمس الدين رحمہ اللہ اس کتاب کے حاشیے اللہ اعلم بالصواب میں جو لکھ رہے ہیں مجھے کوئی نقل کر رہی انہوں نے لکھے حاشیہ ہے حاشیہ نے سارے مذہب سے بنتے نہیں یہ گل نہ لکھی کہ یزید نو خدا سمجھنے والے بھی یہ تو میں اس کو بیان کر چکا کہ یزید نو نبی سمجھنے والے بھی ہے یزید نو ولی سمجھنے والے بھی ہیں تین ہو گئے تین مذہب ہو گئے ایک مذہب ہو گیا وہ خدا ہے دوسرا مذہب ہو گیا نبی تیسرا مذہب ہو گیا وہ ولی ہے چوتھا مذہب ہو گیا وہ کافر ہے پنجواں مذہب ہو گیا وہ فاسق کے بدکار ہے پانچ مذہب سامنے آ گئے مطابق خلاصہ ہو گیا سمجھ آ گئی یزید کے متعلق ایک مذہب ہوا خدا دوسرا ہوا نبی ہوگا تیسرا مذہب ہوا ولی ہوگا چوتھا مذہب ہوا کافر سے صدیق ہوگا پنجواں مذہب ہوا فاسق بدکار اعلیٰ درجے کا ظالم ترین ہوگا یہ پانچ مذہب سامنے آئے پانچ قول سامنے آئے پانچ گلاں سامنے آئی یزید کے متعلق مسلمان کہنا رہے اپنے آپ وہ مذہب رکھتے ہیں یہاں اصل جنوں چھیڑنے بحث کرنی وہ صرف دو مذہب ہے باقی تین مذہب ہے باقی لوگ سانو کلام کی لوڑ نہیں یزید نو خدا سمجھنے والا ہر مسلمان سمجھتا ہو کافر یزید نو نبی سمجھنے والا ہر مسلمان سمجھتا ہو کافر اسے بات کیا تین مذہب ایک ولی ہونا ایک کافر صدیق سمجھنا ایک فاسق بدکار ظالم افسق الغصہ مظلم الظالمین بڑا بڑا ظالم سمجھنا یہ تین مذہب میں جنہیں کہ آپ اس ویلے کلام کرتے اور جنہوں نے ولی آخیا ہے نیک اور صالح آخیا ہے بدکار اور ظالم نہیں بنیا وہ کہڑے لوگ ہیں عجیب و غریب جہی گل ہے کرتے کہ انہوں نیک اور صالح اور ولی آخر والا کوئی سنی نہیں اس گل کو میں رجوع کرتا اس لیے میرے ذہن گل مستحضر نہیں سی تا میں کہہ دیتا ورنہ
انہوں نیک اور صالح سمجھن والے سنی ہیں بلکہ کئی سنیاں کے امام ہیں. سمجھا نہیں ہوگا بہرحال کے حقائق کو بیان کر یزید کے متعلق حقیقت کو بیان کر حقائق بیان کرتے ہیں. دیر رہی آئے اور جو میرے پڑھنے میں آیا ہے اس سے مطابق میں عرض کر رہا کہ جنہوں نے یزید نو ولی تے نیک آخیا ہے صالح آخیا ہے وہ سنی ہیں اور سنیاں دے امام ہیں. بڑے بڑے جڑے عجیب گل یہ جواب صحابہ کے دشمنوں کو اج تک نہیں بن سکیا. صحابہ کے دشمنوں کو اج تک اس گل کا جواب نہیں بن سکیا کہ مولا علی سرکار کا پتر حسین پاک سونے کا حسن پاک سونے کا بھرا علی پاک سونے کا بڑا ہی بااعتماد پتر حضرت محمد انہوں کی اما جی کا نام ہے خولا. نام مشہور کیا جاتا ہے حنفیہ محمد بن حنفیہ حنفیہ کے پتر محمد. یہ بی بی پاک ایک لونڈی پاک شاہ علی پاک ہو رہی ہیں جس طرح سے امام زین العابدین جس کو نسل چلی حسینی نسل جس کو چلی وہ امام زین العابدین کی ایک لونڈی پاک کے پتر ہیں. شیعہ دنیا کا اس گل سے اتفاق ہے شیعہ دنیا کا اس گل سے اتفاق ہے کہ امام زین العابدین ایک لونڈی پاک کے پتر ہیں. اور اس کو ہی پتہ لگا کہ اگر سید غیر سیدہ میں رشتہ لوے شادی کرے وہ نسب اور اس کی اولاد کو خراب آخر والے وہ خراب نسب جڑا ہے وہ باپ کا چلتا ہے. جب باپ سید ہے وہ سید ہونے فرق نہیں تو ماں مسلمان مومنہ پاوے جس برادری کی کر لگے وہ نسل میں سید ہونے پاسا فرق نہیں سمجھا. اگر کوئی فرق سمجھے گا تو پھر پہلا فرق وہ سمجھنا پڑنا ہے کہ حسین پاک کی نسل خراب ہو کیونکہ حسین کا پتر جڑا ہے امام زین العابدین انہوں کی اما جی لونڈی پاک جہلا لوگوں دیا گلا افواہ ہوا کے پیچھے نہیں چلی گا حق حقیقت کے پیچھے چلنا چاہیے. دنیا گلا ٹول مار کے ٹولوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. باہر والے جہالت مومن ہونا شرط ہے. اگر بیوی مومن ہے بھاوے کسی بھی برادری کی سید سے کوڑ آئی آل رسول پر حق سنا رہے کیوں جواب چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو عزیزم محمد بن حنفیہ محمد پتر شاہ علی کا جب خون شاہ علی گئے تو اس اساں پاک ہی کہنے خون کے لحاظ پھر یہ نسب کے لحاظ اللہ تعالی نے انہوں عظمت حسب بھی دیتی نسب بھی دیتی عمل بھی دیتی. عمل تو امام شیعہ مذہب والے
مختار ثقفی جن نے امام حسین کے قاتلاں نو لب لب چوڑ چوڑ ماریا سی مختار ثقفی، لیکن بعد خود دعوی نبوت کر بیٹھا میرے وہی ہوندی مختار خطاب آپ وہ مختار خطاب جڑا ہے وہ، اور اگے کئی لوگ ایسے ہیں جڑے محمد بن انبیاء کے بارے خدا ہونے کا احساس رکھتے ہیں، محمد بن انبیاء سرکار کے کئی آدھے نے بہت نہیں ہوئے لوگ کہنے آ جان گے غربے کے محمد بن انبیاء بالاتفاق امام ہے، ہر مذہب والا انہوں نے سچا امام سمجھتا ہے، شاہ علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے عملہ سے باپ میں علم دین شریعت سے امامت کی وجہ سے شاہ علی والا زور، آپ والی طاقت، بہادری محمد بن انبیاء کی کمال کی۔ حضرت محمد بن انبیاء شہید جانشین اور وارث خالی حسن حسین وارث نہیں ہونا تھے، شاہ علی کے وارث سارے پتروں میں، اور انہوں نے جس کو ایک عظیم بیٹا جڑا ہے وہ حضرت محمد بن انبیاء بھی ہے جو شہید وارث ہے۔ مروان کو جنگ جمل کے اندر سٹ کے تھلے سینے میں بہ گئے سن، تلوار کو سامنے کی وہ ساتھ جا جوڑے ہوتا کہ تیری مہربانی جان بخشی کر آپ نے انہوں چھڑ دیتا ہے یہ زور والا بندہ انہوں نے زور کا واقعہ ایک عجیب و غریب تاریخ کے دمشق القبیر کے اندر پڑھنے میں آیا ہے، انہوں تو اور کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ نے خط لکھا، دو بندے بھیجے، کہنے لگا اگر انہاں دو بندیاں کے نال دا تواڈے وچ ہوے تو میں تواڈے قیدی بھی واپس کر دیاں اور تواڈے خلاف نہیں اٹھاں گا، اگر انہاں دو بندیاں کے نال دا تواڈے وچ بندہ ہو۔ ایک بڑا ہی لمبا سی، انہیں اپنے حساب نال بہت لمبا جوان بھی دیا، ایک بڑا ہی بڑا پلوان انہیں لب کے پورے روم کو اپنا پلوان ہوا۔ جسے دونوں آئے نے حضرت معاویہ بعد نے دو شخص کرتے مقابلے واسطے، پہلوان کے مقابلے واسطے دو بندے بلائے، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک مولا علی کا دوسرا محمد بن حضرت عبداللہ بن زبیر کی بہادری بے مثال تھی، آپ خود فرماتے سن اگر دنیا میرے نال میں 313 بندے ہو جان تو پوری دنیا آ جائے گا پتہ کرنا۔ وہی بات نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن حضور کا خون مبارک کرتا ہے۔ خیر انہاں کا ذکر اسے موضوع کی مفصل ہونا ہے، تفصیلی بیان انہاں کے بارے ہونا ہے۔ حضرت محمد بن انبیاء کے دو شخص پہلوان کے مقابلے آئے اور جڑا لمبا سی وہ مقابلے حضرت قید بھی کافی تھا۔ لمبے کے بارے سے لمبے کے مقابلے جڑے آئے سن کہتے نے انہیں اپنی سلوار دیتی اتار
وہ جڑا انہیں لمحہ بھیجا سی انہوں کی شلوار ہوٹل دے آپ اور دوسرا بھی نا بلوان حضرت عبداللہ بن زبیر پاک ایک پاس ہو گیا تو محمد بن عطیہ نے فرمایا میں اس مقابلے ہوں شاہ علی سرکار نے پوچھو میں محمد بن عطیہ نے فرمایا 10 کی کرنا ہے انہیں آخیا پیسے نوٹان مقابلہ صرف چل رہا ہوں میں بیٹھا گا تو بیٹھے گا میں اٹھاؤں گا آپ نے فرمایا 10 پہلو کون کرے گا پہل کنے کرنی وہ کہتا ہے تسی بیٹھو تسی پہلے بیٹھو میں تمہیں اٹھاواں گا شاہ علی کا پتر بیٹھ گیا ہے محمد بن عطیہ وہ لالا کے تھک گیا ہے علی کا پتر علی جب باری دوسرے بھی آئی ہے وہ بیٹھا ہے شاہ علی کے پتر نے ایک ہاتھ نال پر بھی اٹھا دیتا روحانی طاقت آتے اللہ والی نہ کراتے جسمانیات کے رنگی پیدا والی انسانی کے دوڑے وہی طاقت انہوں نے بیٹے بات محمد بن عطیہ سے کری جائی کرنے کے ہر پاس مکمل شاہ علی خان نہ پائے تھے لیکن عجیب گل ہے کربلا شریف کو محمد بن حنفیہ سرکار جدوں مدینے گئے خروج کرنے والے اہل مدینہ دے امیر رئیس شفا سالار وڈیرے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رسول الملائکہ یعنی کی مطلب جڑے صحابی حضور دے جنہاں صحابی کام شہادت تو بعد فرشتیاں نے حکم دیتا کہ جنہاں کو رسول الملائکہ فرشتیاں نے حکم دیتا کہ جڑے گزروں بغیر اعلان ہویا کہ جنگلا سبحان اللہ جب اعلان کیا نبی سرکار نے صحابہ نے جنگلا اس سال بعد نے حکم کی فرمایا اسے طرح دور وغیرہ مت محروم ہے جاوا شہادت اسے طرح دور وغیرہ اگے جا کے شہید ہو گئے شہادت بعد حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں شہادت تو بعد انہوں کا حضرت عبداللہ جڑے لوگ یزید کے خلاف ہوتے سن یزید کی مخالفت کرتے سن یزید کے خلاف بنا جنگ انہوں نے اس جماعت میں ہوئی حضرت عبداللہ والی مدینے میں لڑکے نہ دا قصہ ایتھے موجود نہیں کس مکمل بیان ہوا لیکن ادھر سنایا جانا انہوں نے پتر حضرت عبداللہ امیر اصحاب حرہ
امیر اصحاب حرہ پتھریلی زمین میرے کالے پتھراں والی زمین چھوٹے چھوٹے کنکر کالے اور مدینے شریف گئے ویٹ کے آئے مدینے دے آس پاس کافی ہرے مطلب کافی تھاواں نے پہ ہوتے نکے نکے کالے پتھر پہ اصحاب حرہ اور جنگ اٹھتے تاند ہوئی تھی تاؤں آپ دے حرہ والی جنگ جو ہے حرہ ہے حلوے والی بریج ہے جنہوں کہتے ہیں شیر ہے تو گوڑ ہے حرہ میدان حرہ کی جنگ اور حضرت عبداللہ توجہ جدوں یزید کو یہ ہو جائے میں انہاں دے واقعے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا انہاں جو بدلیا یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو یزید کی یہ من اجل رجل جئتا دس کے ہو جائے بندے کو آئے ہیں یزید کے میلا ہے حضرت عبداللہ سرکار نے فرمایا میں یہ بندے کو آیا ہوں یہ ہو جائے بندہ بیچ کے آیا اگر میرے کو میرے پترا 8 پتر کھڑے ہیں اگر میرے کو میرے پتر کو جواب نہیں نہ ہوئے تاوی نہ ہوتے نہ لڑ جاؤں گا کلے آ گیا حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرمایا لولا عندي سوا بنیا لجاحت بهم اگر میرے کو سوائے پتر نے جو ہے میں داوی لڑ جاؤں گا یہ مطلب ہے انہوں نے یزید کو اتنا پیڑا دیکھا ہے تا ایڈی گل کی ہوں یہ ہوئی حضرت عبداللہ توجہ حضرت عبداللہ یہ ہوئی مدینے میں جان کے جب یہ گل کرتے ہیں اٹھے آل رسول دیکھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر شریف اٹھے تو حالے چلوتا ہے میں زیارت کر گیا چارے پاسے تار لکھی جھگڑا جا دیتا ہے آپ کی مسجد شریف بھی ہے آپ کا پرانا گھر شریف بھی ہے بیٹھک شریف بھی ہے سارا کچھ اس سے پرانا ہے آپ یزید نے آپ نے مبارک خاندان سمیت دمشق کی شان اس کو فارغ کر کے مدینے شریف پر ڈال دیتا ہے تاکہ جتنے جا رہا ہوں انہاں فرمایا تھا مدینے رہے وہ مدینے شریف آ رہے ہوں اتنے امام زین العابدین اور خاندان نبی اتنے رہتا اتو امام محمد بن حنفیہ بھی اتنے تھا اور حضرت عبداللہ نے محمد بن حنفیہ اور آپ کے ساتھیوں نے آخیا یزید بڑا ہی بڑھ ہے آپ نے فرمایا یار میں کوئی بھڑ نہیں دیکھی جو محمد بن حنفیہ کا جواب ہے نا وہ میں جناب کے سامنے کتاباں جو ہے ذرا بولو سبحان اللہ کیا جناب تھوڑے ہو توجہ کرنا اور اس وقت ذہن میں رکھنا کسی بھی گل نقل کرنے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
کہ نقل کرنے والا وہ نہیں ہو گیا یا وہ مذہب اپنا لیا یہ نہ سمجھنا میرا مذہب وہی آ کہ وہ مددگار تھی قاسم فاضل تھی بہت بڑا ظالم تھی گل سمجھ جڑا جمہور سارے بہتے دنیا کا مذہب ہے میرا مذہب وہی ہے لیکن میں گل نقل پیا کرنا کتاباں محمد بن حنفیہ سرکار اس واسطے پیا کرنا کہ اگر کوئی ان کی گل کر جائے محل اس گل کی وجہ پانچ سات گاڑا نہیں تھپ دینی ہے اس واسطے کہ شاہ کا مسلم آ جائے گا ذرا بول کے سوچ کے بولنا چاہیے توجہ نہیں فرمائی نعرہ تکبیر بولو جو سبحان اللہ بیان میں لایا میں نے آئے تھی بارہ پڑھ لگا انہوں نے جس طرح بڑے اعتماد اور اس گل بہت حضرات نے نقل فرمایا ہے امام صاحبی امام ابن کثیر وغیرہ سب نے وہ عبارت پڑھنے لگا البدایہ میں آیا جو 8 صفحہ نمبر 328 چھپی ہوئی دار ابن کثیر دمشق اور بیروت 2 جگہ کو عبارت کیا ولما راجع اهل المدينه من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع واصحابه الى محمد بن حنفيه فارادوا على قلع يزيد فابى عليهم فقال ابن مطيع ان يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاه ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منه ما تذكرون فقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحرجا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة قالوا فإن ذلك كانت منه تصطنعا لك فقال وما الذي خاف مني ورجاء حتى يظهر لي الخشوع أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا قال ما أستحق القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا قالوا قد قاتلت مع أبيك قال جئوني بمثل أبي يقاتل على مثل ما قاتل عليه فقالوا فمر ابنيك أبا هاشم والقاسم بالقتال معنا قال لو أمرتهما قاتلت قالوا فقم معنا مقاما فحق الناس فيه على القتال قال سبحان الله الناس بتقوى الله والله يرضي المخلوق بسخط الخالق وخرج إلى مكة سبحان الله میں اس کی سند سے
حال تک مطلع نہیں ہویا، لیکن میں انہاں ائمہ کے اعتماد کو نقل کرنا جی میں لکھا ہے۔ ہوں گل سمجھنا ذرا، جب اہل مدینہ مدینے والے یزید کو مل کے آئے نے عبداللہ بن مطیع اور آپ نے سنگی بیلی یہ گئے نے محمد بن انبیاء سرکار دے کول، توجہ ذرا، گئے نے محمد بن انبیاء سرکار دے کول جا دعوت کے یزید کی بیعت چھڈ دے، یزید کی بیعت توڑ دے تو پتہ لگا مولا علی جب اس نے یزید کی بیعت کی تھی اس اوپر نے کی تھی یہ اگے جا کے بڑی کھولانا کنا کنا کی تھی اور کیوں کی تھی یہ وجہ ساری بیان ہوئی۔ اللہ کلے یزید کی دعوت دی، یزید کی بیعت چھڈ دے، بابا علیہ حضرت محمد بن انبیاء اللہ کے میں نہیں چھڈی۔ عبداللہ بن مطیع کہنے لگے یزید شراب پیتا ہے، نماز چھڈتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف چل جاتا ہے۔ فقال لهم حضرت محمد بن انبیاء نے فرمایا جو تساں کہندے میں نہیں مل کے آیا ہوں، میں ایک گل بھی اودے نہیں دیکھی، پتہ نہیں تساں کی کہندے تھے، میں جنا شراب پیتا ہوں کی میں دیکھیا آپ فرماتے ہیں اس کا حضر تو ہوں واقم پہنچتا ہوں، میں اودے کول گیا ہوں، چند دن اودے کول گیا ہوں، بنائے تو مواظب علالت صلاۃ، میں نے ہمیشہ نماز پڑھتا دیکھا ہے، وہ ہر وجہ مل خیر ہے، خیر تلاش کر کر کے دیکھیاں کر کر یا سالوانے لوگ کہے ٹھیکا دے مسئلے بھی کچھ داسی آرما بولنا اور بٹھا دی ملازمہ میں سننا نبی کے طریقے سے چلن والا آج انہاں لوگاں نے آن کے دعوت دی کہ یزید کی بیعت کر وہ کہنے لگے ان لانے کا کھانا پھر ہو سکتا ہے اللہ کا انہاں کا بناوٹ ہوئی تیرے اگے لکنا جاتا علی کا پتر ہے تیرے اگے لکنا جاتا سی آپ فرماتے ہیں وہ بندے بھی خواب میرے کو دادا جان وہ بادشاہ سی کہ میں بادشاہ ہوں دادا انہوں بہت سی یا میرے امید رکھتا سی نہ انہوں ڈالنا میرے کو سوالات پھر میرے واسطے کیوں اتنا خدا کو بھی کرتا ہے اب آپ نے سوال مجھا فرمایا یہ دسو افات لاس تیرا شراب پیتا سی یا سوالوں مطلع پیتا سامنے تواڈے پیتا رہا ہے اگر تواڈے سامنے پیتا رہا ہے پھر تساں اودے نال شریف سے تساں ڈکیا کیوں پوری توجہ رکھے ہاں علم کی دعوت ہے اور جب حقیقت نچوڑ کے سامنے رکھا گا پھر سوال توجہ نہیں بن پائی مولا علی سرکار کا مطلب فرماتا ہے جس شراب تواڈے سامنے پیتی سو تساں پھر شریف سے ڈکیا کیوں نہیں اگر تواڈے سامنے نہیں سو پیتی پھر گواہی نہیں دے سکتے وہ کہنے لگے بالکل برحق گل ہے سارے نزدیک ثابت ہے اور کہنا پینا کہ انہوں نے نزدیک بات تو یہ ثابت سی کیونکہ وہ جھوٹے نہیں تھے انہوں نے نزدیک ثابت سی گل سمجھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ برا بندہ ہر وقت ہر کسی کے سامنے برا ہی بن کے آئے اصل نے بڑے بڑے کنجروں نے دیکھے بڑے بڑے کنجروں نے دیکھے شریفوں کو دیکھ کے بڑے شریف بن کے دیکھے بڑی بڑی کنجریاں دیکھیے جہاں مولویاں دیکھ کے فورن لیڈر منہ بندیاں کے بارے معلومات بندیاں کی مختلف ہو سکتی ہے حقیقت
گل نہیں سمجھ لگی کوئی خدا نہیں بھائی کہ نہیں اپنا مشاہدہ ہے اپنا مطالعہ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی گواہی واسطے کہنے الا من شهد بالحق وهم يعلمون حق کی گواہی دینی ہے جانے گواہی دے باہر آپ نے فرمایا میرا تمہارے نال کوئی تعلق نہیں انہاں کیا تو جانے اساں حاکم نہ بنی تو یہ جانے اساں حاکم نہ بنی وہ حکومت ختم کر کے اساں حکومت بنائی اگر یہ گل ہے تینوں بنانے ہیں تینوں بنانے ہیں تو یہ حکومت لے لے یزید کے خلاف ہمارے نال ہو جا آپ نے فرمایا ما استحيل القتال على ما تريدني عليه تابعا ولا تطوعا فرمایا نہ میں بڑا بن کے نہ میں چھوٹا بن کے نہ آگے لگ کے نہ پیچھے لگ کے نہ ایک جلد سے لازمی سکتا یہ دعوت کو دیتے جاتا ہے کیوں یہ ہوں میں جا کے پھر بولا گا کہ بادشاہ علی ظالم ہو گئے وہ ظلم وجہ نہ وہ خلاف لڑنا یہ نبی بات سرکار جائے نہیں رکھا حضور نے روکیا کہ میں ایک حدیث نہیں بتانا بخاری اور مسلم کی حلال ہے دنیا کا مذہب ہے سارے اہل سنت کا جواب کا مذہب عقیدہ لکھا گیا ہے ساری کتابوں تو عقیدے کی کتابیں بھی دیکھ کے سناواں گا پڑھ کے سناواں گا جنہوں نے اندر آیا ہے کہ حق ضرور آیا ہے مگر ڈریا نہ صبر کیا ہے ہمیں کسی بڑے بھی جاؤ پھر مظلوم شہید ہو جاتا ہے مظلوم شہید ہو جاؤ گے نتیجہ نکلے گا تم سید الشہداء اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک ضرور ہٹا دیا ضرور پیدا ہو جاتے ہیں ایک ہی بجاتے دنیا جاتی ہیں تاریخ عالم کا دباؤ ہے اس واسطے تھوڑے نبی نے پنتی نال منع فرمایا واقع مزید سناواں گا حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ مذہب تھی آپ لگتے آتے نہیں سن اپنے مانے پاک سرکار کی اجازت پہ عمل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ما استحيل الجبال ولا ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا كما وجبنا كل من اجل من بلاد ما يسمع لیکن وہ حرام سمجھنا حلال نہیں سمجھنا خدا کیا پھر تیرا پاپ نے آپ لڑتا رہا ہے تیرا پاپ نے لڑتا رہا ہے آپ روکی جواب سے تیرے فرما دیں تیرے پاپ بڑھتا رہا ہو اپنے اپنے نال لڑ کے اپنے اپنے نال لڑ کے لڑتا رہا ہے سارے نال لڑ کے کیوں نہیں لڑنا ہے ظالمانہ آپ فرماتے ہیں جیونی بسل ابھی تو قاتل علی بسل ما قاتل علیہ ایک لفظ لفظ ہے باقی شاہی کا ترکو بے الفاظ انہاں بھی جاتے آپ فرماتے ہیں تیرے پیو کا نیا ہو تیرے باپ جی گلوں پہ جاتے رہے وہ گل پیدا ہو جاوے کہ علی وجہ آ جاوے پھر میں نام لگا محمد بن نبیہ نے دو بزرگ ایک ابو ہاشم ایک قاسم پورا کیا ہے رسول اللہ چاہے پھر اپنے دو پتر تمہارے نال بھیج دے آپ جواب دیتا لو امر تمہارا قاسم تو اگر میں ہونے دعا مانگا لڑو پھر کہ میں لڑ گیا جب آپ نے حکم نہ لڑانا گا پھر گناہ سے لڑن سے پھر لڑن کا پھاٹی گیا
فرمایا یہ نہیں ہو سکتا انہاں کے سب کو مانا مقام تحسنا فی الجلال کل لوکاں نوں کہے اس نے سارے نال انہاں کیا نہیں سبحان اللہ کیسی عجیب گل ہے لوکاں نوں آکھا ایسا کام جڑا میں آپ پسند نہیں کردا وہ دوجے نوں کیویں آکھاں گا جب اپنے واسطے پسند نہیں دوجے واسطے کیوں پسند کراں گا انہاں مال ذات اللہ کی ماضی جس میں اپنے بندیاں دا خیر خواہ نہیں آج کے نک نکے ہوگا انہاں کے اچھا پھر اندر جبرن ہو جاؤں گے تیرا نہیں رہ جاؤں گے قال اذا امر الله بتقوى الله انہاں کے بچوں کو کر لو میں نہ چیز کے علاقہ دا بندے والا وجہ سے کینو لندان نہ بیان اللہ نے جاتا حکم کرانا اللہ جو مخلوق میں سوچ کر کھانے سے مخلوق کو راضی نہ کریا دے لوگوں اللہ ناراض نہ کریا دے یہ پاک علی بن پتر دا مذہب جدید کے بارے میں بیان مکہ جائے مکہ آپ مدینہ شریف چھٹے سے پھر مکہ شریف چلے گئے پھر جا کے محمد رضی اللہ مکہ شریف کے اندر زندگی گزار دی توجہ فرمایا ہدایت میں آیا اور دیگر جناب کی تاریخ الاسلام صاحب نے بتایا کہ کتابوں میں دوسرے پر سنایا ہے حضرت محمد رضی اللہ مطلب سمجھ آیا ہے آپ کو ہمیشہ نیک ہی سمجھتے رہے ہیں لیکن وجہ تک وجہ سے لوگوں کا دوسری معلومات بکریاں ہو سکتی ہیں بکریاں ہو سکتی ہیں ایسا ہی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عبداللہ جڑے حضرت حضرت نے پورے جڑے مدینے والے بزرگ لوگ اللہ والے نبی کے خلاف ہوتے سن جھوٹے سن ایویں اتہام الزامات جدید کو بھڑا کرتے سن نہ انہاں نے کوئی حقیقت سی مگر جو انہاں کے تھی انہاں نے تھی جو علی پاک کے پتر تھی وہ نے بناتے کہ شاہ علی کا پتر اپنے علم سے چلے آئے اپنے علم سے چلے نہیں لیکن ہم شاہ علی کے پتر کو دنیا کو باہر نہیں کر سکتے پہلا اس میں موضوع آیا یزید کے متعلق سب یہ لگا کہ کرم پور ریاضی بڑا پرانا وہ مختلف طبقے رہتے سن ایک طبقہ ہے دوجا ہے تیسرا ہے اس کے اندر شاہ علی نے مستقبل کی گل میں کی سی لیکن آج موضوع کی مناسبت پھر دوہرا جو ہے دوسرا بندہ یزید نے ایک سمجھنے والا انہوں کا باپ اس کا باپ اس یزید کا باپ حضرت سیدنا معاویہ توجہ ہے صحیح خاندان صحیح گل صحیح روایت سنان لگا حضرت معاویہ پاک وقد هاجم معاوية في ولاية يزيد جو حتى البداية والنهاية 116 صفحة وقد هاجم معاوية في ولاية يزيد سعيد بن عثمان بن عفان وطلب منه أن يوليه مكانه يعني مكان ابن يزيد وقال له سعيد فيما قال إن أبي لم يزل مؤتمرا بك حتى بلغت نبوة المجد والشرف وقد قدمت ولدك علي وانا خير من وضم نفسه فقال له اما ما ذكرت من احسان ابيك الي فانه امر لا ينكر واما كون ابيك خيرا من ابي فحق فاوتوك قرشيك وامه كلبيه فهي خير منها واما كونك خيرا منه فوالله لو مليت الى الجنه إلى الغوثة رجالا مثلك فوالله لو ملئت إلى الغوثة رجالا مثلك لكان يزيد أحب إلي منكم كلكم حضرت
حضرت عثمان غنی دا پتر حضرت عثمان غنی سرکار کے پتر حضرت سعید چلو حضرت معاویہ باغ نے اپنے پتر یزید ولی عہد بنائے بیعت کرائی ہے حضرت سعید ہے آپ فرماتے ہیں معاویہ اپنے پتر کو خلافت دی مینوں نہیں ہونی تھی حالانکہ تیرے پہ انسان میرے پیو نے تیری حکومت کی میرے پیو کی لڑائی شامل تیرا کی حکومت ہے پتر کی پیو میں نشان دیتا ہے حالانکہ میرا پیو پورے پیو نال چنگا ہے میرا پیو پورے پیو نال چنگا ہے یعنی یزید کے پیو نال یعنی تیرے نال چنگا ہے انا خیر من هو وام ولمسا حضرت سید نے فرمایا میرا پیو پورے پیو نال اچھا ہے آتا ہے خدا نے چنگا ہے ماں بھی چنگی وہی ماں نال میری ماں کی آتا ہے افضل میری ذات وہی ذات نال چنگی یہ مطلب میں وہ نال چنگا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ پہلی گل تو کی گئی تیرا پیو میرے نال چنگا ہے افضل ہے اور آپ کے میں انکار نہیں کرتا عثمان کے نال کا میں کروں رکھنا گا ایک نبی نے صحابہ کا انصاف یہ حق سچی ہے حق بولنا ہے حق کے پیچھے چلنا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی شک نہیں تیرا باپ میرے نروالا میں افضل ہے یزید کے پیو نال افضل ہے ماں فرمان لگے ماں بھی افضل ہے کیوں آخر تیری ماں تیری ماں یزید دی ماں کل قبیلے دی چلتی ہے تیری برادری چھوٹی ہے تیری برادری بہت بڑی ہے تیری ماں بھی ایک برادری ہے زیادہ تیری ماں بھی اونچی ہے تیرا باپ بھی اونچا ہے میں من گیا ہوں لیکن یہ سوال سے کوئی یزید نہ ہو سکتا ہے یہ گل کوئی میں یزید نو ویکھی بیٹھا ہوں میں یزید نو ویکھیا ہے یزید تیرے نالوں آگے پیچھے آپ نے اگلی نئی گل فرمائی ایک دوسرا جگہ ہے دوسرا علاقہ فرمایا وہ علاقہ ہے کھڑیا ہوئے تیرے ورگیاں دے نال تیرے ورگیاں دے نال کھڑیا ہوئے وہ ایک دینا علاقہ کھڑیا ایک سال میرا اللہ یزید ایک سال سے میں نے کہنا فرق سمجھنا ہوں وہ ذرا غور فرما اگر حضرت معاویہ تنگی مارنے والے ہوتے آپ فرماتے دوسرا کون ہے میرے کو اپنے پیو کی لگاتے ہی جانا ہے میری کاروائی کو اپنے پیو کی لگاتے ہی جانا ہے خبردار نہ میرے کا ایمان کھاتا لیکن انصاف نہیں کر وہ معلوم ہو گیا تو یزید مجھے جواب ہے باپ جینا ہے یزید کے بارے جانتا سی جو سامنے رکھتا سی مجھے بتاوے کرتے ہوں کہ میرا پتر تیرے نال چل رہا ہے معلوم ہو گیا حضرت معاویہ محمد بن حنفیہ شاہ علی رحمۃ اللہ کو جو معلومات رکھتے ہیں انہیں بارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یزید اچھا ہے یزید اٹھا لیتے حضرت عثمان سے ادارہ خدا نہ افضل ادارہ خدا نہ افضل معلوم ہو گیا یزید کے بارے ان کا نتیجہ رکھنا ہے حضور صحابی ہے کہ کبھی بھی اہل بیت بھی محمد بن حنفیہ ورگے بھی ہیں جو ہے ساری سے نمبر کو لے کے اور بھی بکیریاں کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ کئی بندے ایسے اس وقت ہی ایسا جڑے یزید کو صحیح سمجھتے سن کس واسطے وہ کسی برائی نہیں ہوئے سمجھ لگی جا وہ سنگیو
کون ہے؟ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور منہ جو بکریاں ذرا چھوٹے سے نہیں بنتا ادھر یہ نہ ہو کہ صحابہ بھی بیچ رکھ لو، اہل بیت میں بیچ رکھ لو، اہل بیت کا سجن اہل بیت تو بعد کے بڑے میں رکھ لو۔ خوشحال ہی نے حکم نہ آتا کون اہل بیت کا بڑا سجن ہونا ہے؟ اللہ توجہ نہیں فرمائی نے۔ یہ مطلب یہ نکلا کہ باقی کئی سنیاں بھی یزید نو چنگا سمجھے، مگر گل ہوئی کہ انہوں کو صحیح علم نہیں ہو سکیا۔ حضرت معاویہ بھی جڑی کر رہا ہے ویسے گل کر لگا، حضرت معاویہ جڑا تاریخ کی ہے وہ لا علم کی بنا سے نہیں، یزید دا اس وقت جنہ چر ابا جی جیوندے رہے اس وقت تک یزید دا کبیرہ کوئی گناہ سامنے نہیں آتا میں کنا دے واقعہ سٹ کے تو گل پیا کرنا وا کوئی مائی دلال اس کو ٹکرا کے بتاوے۔ جتنے بھی جرم ہوتے ہیں جنہوں کے سامنے آئے ہیں باپ جی جان کو بعد آئے۔ حضرت معاویہ کے ہوندیاں یزید دیاں برائیاں نہیں سن۔ حضرت سیدنا امام حسین یا جنہاں صحابہ کرام نے بیعت کو انکار کیتا ہے وہ دیاں برائیاں میں بالکل فجور کی بنا سے نہیں۔ مولا حسین نے ایک گل کی کسی جڑی البدایہ اور دیگر تاریخ کی مختلف کتابیں لکھی لم حجت لہو وحتما فلا ضرور کہ میں پختہ ارادہ نہیں دیکھا اور انسانیت اور مربت نہیں دیکھی تو سمجھ ہونی چاہیے جب عدالت کو بیان کرتے ہیں نیک بندہ کیڑا ہوتا ہے چنگا جی کی گواہی ہوگی اسلام تو وہ بارے علماء کی لکھتے ہیں اگر وہ جی گناہ بھی نہ کرتا ہوئے انسانیت کے خلاف بھی نہ کام کرتا ہوئے تو جو میرا کوئی چھڈو اس گل اگر جی خلاف انسانیت کے خلاف بھی کام نہ کرتا ہوئے انسانیت کے خلاف کام کیڑے کیڑے شمار ہوندے نے اور بازار ننگا سر پھرے نا ننگے سر بازار پھرے اگلے آتے نے یہ بھی انسانیت کے خلاف کام ہے بازار ترتا پھرتا کھانا پھرے کہتے ہیں بازار انسانیت کے خلاف مرغت کے خلاف کام ہے یہ وجہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی کیوں نہیں ہونی اگر ایسا کام کرتا ہے جس نال انسانیت کے اندر فرق آتا ہے جب یہ اپنی انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتا اپنے مقام کے بارے نہیں کچھ خیال رکھتا تو کسی کے بارے بھی ہو سکتا خیال نہ رکھے لہذا یہ ہولی طبیعت کا بندہ ہے وہ ہولی طبیعت کا جڑا شمار ہوتا ہے انہوں بھی کہتے ہیں کہ خلاف مربت ڈالتا ہے توجہ نہیں فرمائی تو ہوں یہ کوئی ایڈا بڑا جرم کہڑا ہے خلاف مروت نہیں اصل گل یہ وہ لوگ جڑے سن صحابہ یا اہل بیت اور تابعین وہ حضرات جڑے سن سنگیو انہاں دی شرع محمدی وچ نظر بڑی بڑی بہت باریک نظر یار کر دے پاؤ پہلو کرنا سی جو کچھ کرنا سی بہ جاؤ آرام نال ساری تیاری پہلو رکھنی سی جنریٹر وغیرہ جو منگانا سی پہلو منگا لینا 5-10 منٹ سارے رہ گئے چاہیے توجہ ہے کی میں آخیا ادھر دیکھو کیوں اس وقت صحابہ جنہیں انکار کیتا سی بیعت تو کیتا سی کسے صحیح روایت نال کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید دا فلانا گناہ اس لیے انہوں نے سامنے سی ایک روایت طبرانی کبیر بھی پیش کی جاندی
یزید نے شراب پین دی باپ دے دور اور باپ اگوں کہہ رہے ہیں کہ جو کرنے پتر لک کے کریا کر شریعام کرن کی لوڑ نہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے حدیث نقل فرمائی ہے وہ جناب کے سامنے رکھنا. سبحان اللہ جو بولو جناب جی نا وہ میں جناب کے سامنے روایت رکھنا جس سے آیا جو 322 ہوتے تھے میں سند پڑھنے لگا اور سند ان پہ کلام کرنے لگا. قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال كان يزيد في حداثة صاحب الشراب يأخذ مآخذ الأحداث فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه في رفق فقال يا بني ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تحقق يذهب بمروتك وقدرك ويشمت بك عدوك يسيء بك صديقك. ثم قال يا بني إني مرشد قابيات فتعدب بها واحفظها فانشبه وشعرني. آخر ابن كثير في روايات کے بعد فرماتے ہیں قلت وهذا كما جاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. بولو اے روایت حدیث پاک کی کوئی گناہ کرے تو فرمایا لوگوں سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو لوگوں سے کرے سرے عام نہ کرے اس سے مسلمانوں کو سرے عام نقصان نہ پہنچاوے. دوسرا رب حیا نو پسند کرتا ہے کہ اس برکت نال ہو سکتا ہے انہوں توبہ نصیب ہو جائے. ویسے بھی گناہ کے آخر لگے ہوتے نہیں سمجھ لگی. ہوں اگر کوئی بندہ گناہ تو بعد نہیں ہوگا تو ہر بندہ آ کے کہا یار سرے عام کے مقابلے نہ مال روک کے کر جو کچھ کر نہیں پاسے ہو کے کر تا کر کے حدیث شریف میں آیا قیامت کے نیڑے جنا عام ہو جانا ہے راہ سے جہاں بندہ آکے گا یار یہ پاسے سے لے جا تو فرمایا وہ بھی اس زمانے کا ولی ہونا ہے. جو ہے روایت یزید نے حضرت معاویہ کے سامنے کچھ آپ کو پتا لگا کہ یہ کام کرتا ہے کہ آپ نے اگوں یہ گل کی میں اس روایت کے اسے سلام کرن لگا میں حاشیہ لکھا یہ جنابی آیا کھڑا پہلا امام طبرانی کا شیخ یعنی روایت کرنے والا امام طبرانی مدثر والا وہ کون ہے؟ محمد بن زکریا الغلابی. وہ کون ہے؟ ادھر دیکھو بھائی لسان المیزان امام ابن حجر ہے. امام ابن حجر اسقلانی بھی میزان الاعتدال امام ذہبی بھی سارے حضرات لکھتے ہیں کہ یہ راوی یا روایتاں بناؤندا سی مان گھرات گلاں بناؤندا سی یادہ الحدیث قال قال خضری واتهم الحاکم وضعفه غیر واحد. امام دارقطنی نے فرمایا
یہ حدیثہ بڑھولا سی امام حاکم نیشہ پوری نے فرمایا یہ جھوٹا بندہ ہے اور بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. اب یہاں پر حافظ ابن کثیر کے ساتھ اپنا بچپنا ظاہر کرتے ہوئے ناصیر نے یہ لکھا ان عجب ابن کثیر كيف سكت عليه والاحتج به ونسب مثل هذه الكبيرة بمثل هذه الرواية إلى المؤمن الذي يتكلم في إيمانه بلا دليل غير معارض وإلى الله المشتقى. میں کیا امام ابن کثیر کو بڑا تعجب کیا ہوتا ہے ایسا نقاد بندہ محدث ہو گئے اس روایت کو اس سلسلے میں لے آیا ہے اور کینے اس سے حجت قائم کرنا ہے. معلوم ہوا اور سنگیو روایتاں غلط بڑے بڑے محدثین نقل کر جاتے ہیں. انہوں کا کام ہوتا ہے کہ صرف کر جاتے ہیں تاکہ آنے والا تحقیق کرے آپ غور فکر کرے کہ جانب راوی کہڑے نے صحیح ہے کہ نہیں. یہ اگلے سے کر جاتے ہیں یہاں ساڈے سے سنگیے اصل تحقیق کی روایت کی وہ جھوٹی روایت نال میں نبی کے صحابی کی طرف بڑی بڑی غلط گل کی میں ثابت کرا. تو وہی بات یہ ہے علم کی بات ہے. امام اہل سنت بھی بڑے بڑے اماموں کے سامنے اپنے جدو تحقیقات پیش کرتے ہیں تو اس نے فرماتے ہیں تفکرن یہ کہہ رہا ہوں اپنا بچپنا ظاہر کرتا ہوں بزرگوں کے سامنے. یہ ادب کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا بچپنا ظاہر کیا ہے. انہوں بزرگوں میں سب کے انہوں نے خلافہ کی خدمت کے نتیجے میں سانو آیا ہے سانو پتہ ہے سناؤ رجال اصول حدیث وغیرہ بڑے پڑھائے انہیں جو رہتے ہیں 1.5 کروڑ کی کتابیں جو رکھ کے بیٹھے ہیں میں محمد بن زکریا غلاطی دوسرے وہاں تو تصویر ہاں جی کنا کنا دے اقوال مسلمان دارا کتنی حاکم ایسا پوری وفا کرو میں روا ہے ایک بھی کئیاں نے آخیا راوی نہیں میں بتائے بتاوے اینے فلانے یہ راوی بیٹا آ جائے روایت ہوئے قبول ایک کبھی ہو نہیں سکتا. اس بات سے یہ اچھا مردود کیتا ہے بات لگے اس روایت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی طرف ایک بھی غلط گل اصل خدمت نہیں کر سکتے ادھر انہوں نہیں لا سکتے تو انہوں نے اپنے پتر کے بعد لہٰذا حقیقت وہی ہے تو آپ نے فرمایا اپنے پتر کے بارے جو آپ نے فرمایا وہ میرا حضرت سعید کہ میرا پتر بیٹا اچھا ہے معلوم ہوا انہوں کا علم ہوئی تھی اور حقیقت اس وقت یہ تھی کہ کوئی دوسرے برا نہیں تھی برا بنیا ہے بعد بنیا ہے اور بعد میں چلو بنیا ہے پھر بھی سارے پتا نہیں شادی کی کئی اولاد کئی جناب نسل اپنی رہی ہے وہ بھی ان صحیح سمجھتی رہی ہے. لہٰذا سارے کے بارے ایک کو نظریہ رکھ لینا کہ یزید جنہیں جگہ آتے ہیں کافر وہ پاسے کے مظالم میں وہ بیمان ہے وہ فلان ہے یہ زیادتی ہے. کیوں ہم ایسے صحابہ اور آنے علی پاک نے پتر اہل بیت کو ذکر کرا کے کہو گل سمجھ لگی. یزید کو برا کہنا ہوا ہے لیکن اگر کسی کے منہ سے یزید کی تعریف نکل جائے خالیت سے وجہ نہ والی وہ قدمے ڈھونڈ سے غلط نہیں. کیوں بات ہے اشتہار کی بات ہے اب وہ اپنے علم کی جنہوں علم اسلے نہیں ہو سکیا وہ حضرت محمد بن عطیہ جیسے بھی تعریف کرتے رہے اور وہ اسی طرح دے پھر کئی بڑی اس ذہن نے بھی آج گئے انہیں آخیا تھا یزید نو برا اس واسطے نہیں کہیں کہ یہ برا نہیں راہ کھلتا ہے یہ فادر کو پیدا کہنے بندے وہ ہے ساری زبان پڑے
چنگا ہے بھائی کسی کو برا کہنا کوئی فرق تھوڑا ہے. برا کیا چاہے برا نہ ہو تاکہ حضور صحابی وال زور نہ جاوے زیادتی نہ جاوے آپ کو بھڑا نہ آخیا جاوے. اسی طرح کا وہ بندے جہے شیخ عبد المجید عربی ہوئے نے جنہوں کا میں ذکر کیتا ہے انہیں کتاب لکھی فضائل و یزید کی غلطی یزید کی شان سے کتاب لکھی. یہ غوث پاک کے زمانے میں سن غوث پاک کے زمانے میں سن محدث ابن جوزی کے زمانے میں سن. یہ کتاب لکھی ہے فضائل و یزید لیکن کی غلطی ہے لیکن غلطی کس بنا سے کی تھی اس بنا سے کی انہوں نے کتاب لکھ کے کہا کہ یار ایک پلان کار کرنے کی اجازت دیتے ہیں لہذا نبی کے صحابی تک گل پہنچ دیے صحابی تک پہنچ کے ایماندار کرنے والی گل ہے لہذا بہتر ہے ہوئی یہ منہ نہ فوٹو تاکہ وہ پھر نہ کھلے اور یہ انہوں کا اتحاد بھی غلطی ہے لیکن اتحاد کی نیت پہلی نہیں لگتی. ہاں ایسا وہ کمینہ ہے جہاں یزید سے سب کچھ سمجھن تو بعد جانن تو بعد پھر خود رکھ دیا یزید کی تعریف کرتا ہے. اہل بیت کا خود رکھ لیا یزید کی تعریف کرتا ہے. اہل بیت کا خود رکھ لیا یزید کی تعریف کرے تو وہ لوگ آتے ہیں ناسمی وہ ناسمی طریقے میں اس میں لطف ہے وہ ناسمی اور یزیدی ہے. اگر کوئی صحابی نو بچاؤ دیا یزید نو پہلا نہیں رکھنا تین ورثہ ناسمی نو خودی رکھا گے. ایسا بندہ سنیت کے بعد اگر کوئی بندہ یزید کے برا کہنے کو اس بات سے ڈک لائے تاکہ یزید صاحب برے کہنے کا دروازہ نہ کھل جائے دروازہ نہ کھل جائے دنیا سنگے لیکن پھر بھی اداکار آخر اداکار اس بات سے آخر ہے سمجھا دینا چاہیے ہے لوگوں ایک برا ہے تاکہ اگر یزید کو برا نہیں کہتے پھر نتیجہ نکلتا ہے. اگر یزید کو برا نہیں کہتے پھر نتیجہ نکلتا ہے. امام حسین سرکار سے کی لہذا اصل سے شاہ حسین کی شان بچاؤنی تو بولو اصل سے یا اہل بیت کا دفاع کرنے ہیں یا نبی صحابہ کا دفاع کرنے ہیں. بولو یہ حقیقت یہ تصویر اس موضوع اس حصے میں یزید اچھا سمجھ آ رہے وہ سنیا میں کئی ہیں اور سنیا میں امام بھی ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چھتی لالوں نے کھولنا چاہیے. ہوں میں اگلی گل کرنا جس ملا نے جس مولوی نے اگر اتحادی غلطی کی تو ہو گل ہے. اگر غیر و قدم بندہ آ جاتا ہے کسی نے تو ہو گل ہے. اگر ہر سال کسی اور بند بہن کی بجائے ناچیز سالن کی کوشش کی اس کا کیا دیکھا جی میں ایسی گل کی کہ امام حسین نے یزید سے پیچھے نماز پڑھی وہ اگے جا کے پھر اگلی قسط سے سناواں گا. موضوع ہوا بہت لمبا. میں ایسی گل کی انہیں آگے دیکھا جی یزیدی ہو گیا اور میں انہوں نے جواب دے جانا بالکل میں یزیدی
ہو گیا ایسی گل کرنا کہ حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی میں یزیدی ہو گیا یہ دس کہ مولا علی کا پتر کی ہو محمد بن حنفیہ میں اللہ فترہ وہ کتنا بڑا یزیدی تھی میں وہ تو تعریف نہیں کی تھی میں صرف واقعہ حسین پاک نماز پڑھی میں نے یزیدی بن گیا جتنے پولیسی ہوگی منی نہیں تو باہر بھی سمجھتا رہا ہے تو باہر بھی سمجھتا رہا ہے ایسے میں موت ہو گیا ہے وہ شاہ جی کے ملکوں میں پتلا بھی لگے گا شاہ علی نے پتر کو یزید کہہ دیتا تیری ایڈی دلیری ہے تینوں بھی کہہ جاوے جی شاہ علی نے پتر کر میں بھی ڈر گیا اور دنیا میں اسی وجہ سے کہتے ہیں تم ہمیشہ انصاف مانتے ہو تم ہمیشہ انصاف کا دامن تھامتے ہو دوسرا کسی بھی دشمنی عدالت حق کا راہ نہیں کھاتے حق کا دامن نہیں کھاتے تم جاتی کا شکار نہیں ہوتے دوسرا بھی روکا موضوع بن جاؤ تو پھر سنی کا گھر میں پوچھ رہا میں نزدیکی بن گیا حضرت معاویہ جی نے حضرت عثمان کے پتر کو فرمایا اور تیرے جتنا ہزارہ بھی عمر میں میرا پتر پھر بھی چنگا ہے یہ کتنا بڑا نزدیکی آتے گا شرم آنی چاہیے چار کتاباں پڑھیاں اچھا نے کھپ کے چیزی کر بیٹھے وہی ایک بندہ گزارے رسالیاں میں ایک گزار اخباراں میں ٹی ویاں میں ایک بندہ گزارے نبی دے علم دے سمندر غلطی لگ جاتی ہے میرے بھی لگ سکتی غلطی ہو گئی اور بات ہے غصہ بھی آ جاتا ہے غصے میں منہ سے بعد غصے کے اندر منہ سے بڑی بڑی باتیں نکل جاتی ہیں بعد کے اندر بندہ ندامت اور ندامت کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اسے کوئی حد نہیں انسان کتاب التمہید امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کبھی انسان گمان کرتا ہے اس گمان میں غصے میں آ جاتا ہے غصے میں آ کر پھر اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکتا جو چھوٹ جاتا ہے بعد شرمندہ ہوتا ہے اگر ایک کی غلطی کی وجہ کوئی حرج نہیں اگر ایک کو علاوہ نشہ سے یا اور بات میں ہے پھر دونوں میں پھر خدا کی مطلب بندہ آ جاتا ہے